شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں ہی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ جوانی جذبات کے عروج کا زمانہ ہے۔ جوانی میں انسان فہم و فراست سے زیادہ جذبات سے کام لیتا ہے، لیکن جو انسان جوانی میں اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک نوجوان کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا اور اس کے خوف کی وجہ سے ترک کر دیا، پھر اللہ نے بھی اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ کسی ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا، جوانی میں ہی اس نے اللہ سے لو لگائی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا اور جو روکھی سوکھی ملتی کھا لیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ 2 دن گزر گئے۔ جب بھوک کی شدت بڑھی تو عبادت میں بھی اس کا دل نہیں لگا۔ وہ یہ سوچ کر باہر نکلا کہ کچھ مردار وغیرہ ہی مل جائے تو ڈھونڈ کر کھا لے، کیونکہ جب بھوک کی شدت اتنی ہو کہ موت قریب نظر آنے لگے تو مردار اتنا کھا لینا جائز ہو جاتا ہے کہ جتنا کھا لینے سے انسان کی جان بچ جائے۔ تو وہ کچھ خراب مردار ڈھونڈنے لگا، مگر اسے ایسا بھی کچھ نہ ملا۔ اب وہ واپس مسجد میں آ گیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح یہ دن بھی گزر گیا اور اسے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ وہ چوری کر کے کچھ کھا لے۔ اب تو بھوک کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ یہ سوچ کر وہ ایک مکان کی چھت پر چڑھ گیا کہ کچھ کھانے کو مل جائے، مگر یہاں بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ مگر اس گھر کی چھت پر اسے کسی گھر سے مچھلی کے پکنے کی خوشبو آئی اور بھوک کی شدت میں اس خوشبو نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ ڈھونڈنے لگا کہ آخر کس گھر میں مچھلی پک رہی ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک گھر کے صحن میں رکھی ہانڈی پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ ضرور اسی ہانڈی میں مچھلی ہے، میں تھوڑی سی چوری کر لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں۔ وہاں تمام گھر اس طرح بنے تھے کہ ایک چھت سے دوسری چھت پر بآسانی جایا جا سکتا تھا۔ وہ اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ چھت سے اس نے صحن میں دیکھا تو اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ آرام سے نیچے اترا، ہانڈی کھولی تو شدید بھوک میں مچھلی کے مہک نے اس پر جادو کا اثر کیا۔ اس نے فوراً ایک ٹکڑا مچھلی کا اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی اس نے منہ میں مچھلی کا ٹکڑا رکھا، ایک کانٹا مچھلی کا اس کے منہ میں ایسا زور سے چبھا کہ اس کی چیخ نکل آئی۔ وہ اپنی بھوک بھول گیا اور اللہ کا خوف اس پر طاری ہو گیا۔ وہ فوراً مچھلی چھوڑ کر بھاگا۔ واپس مسجد میں آ کر خوب رویا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ ذرا سی بھوک نے مجھے بہکا دیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے چوری کا راستہ اپنا لیا۔ وہ نوجوان پوری رات روتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شامل ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب سب نمازی اپنے گھر جا رہے تھے تو تب امام صاحب نے اسے روک لیا اور کہا کہ نوجوان کیا شادی کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان پریشان ہو گیا اور حیران ہو کر امام صاحب کی جانب دیکھنے لگا۔ امام صاحب نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ یہ صاحب کئی روز سے میرے پاس آ رہے ہیں، انہیں اپنی بہن کی شادی کے لیے ایک نیک اور شریف نوجوان کی ضرورت ہے۔ ان کی بہن کے پاس مال جائیداد سب کچھ ہے، والدین نے سب کچھ اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا ہے، اپنا گھر بھی ہے، وہ بہت نیک خاتون ہیں اور ایسا ہی نیک شوہر اپنے لیے چاہتی ہیں۔ یہ میرے پاس آئے ہیں کہ کوئی نوجوان نیک اور شریف ہو تو بتائیں، میری نظر میں تو تم شریف ہو اور کوئی نہیں، اگر تم راضی ہو تو بتا دو، آج ہی نکاح جیسا عظیم کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ نوجوان کہنے لگا کہ امام صاحب آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، مگر میرے پاس تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گھر ہے، میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ امام صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اپنی بہن کے لیے ایک نیک شوہر کے، تم بس یہ بتاؤ کہ کیا نکاح کے لیے تیار ہو؟
नौजवान ने हाँ कर दी तो इमाम साहब ने कहा कि फिर देर किस बात की, अभी ये नेक काम करते हैं और बच्चों का निकाह करवा देते हैं। इमाम साहब ने इस नौजवान का निकाह उस शरीफ लड़की से करवा दिया और निकाह के बाद लड़की से कहा कि जाओ अपने शोहर को अपने घर ले जाओ। लड़की ने नौजवान का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले आई। घर के करीब जब वो नौजवान पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो वही घर है जहां वो चोरी करने आया था। वो बहुत हैरान हुआ। लड़की ने उसे घर में इज्जत और एहतराम से बिठाया और कहा कि आपके लिए कुछ खाने को लाऊं। नौजवान तो पहले ही कई दिनों का भूखा था, फौरन उसने हाँ कर दी। लड़की जब खाना लाई तो प्लेट में वही मछली थी जो वो चोरी करके खाने लगा था। ये देखकर नौजवान रोने लगा। बीवी परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या खाना मजेदार नहीं। नौजवान ने उसे अपने खाना चोरी करने की पूरी दास्तान सुनाई। फिर दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो देखा दोस्तों, जब अल्लाह के खौफ से इंसान अल्लाह की नाफरमानी तर्क कर देता है और हराम छोड़ देता है तो अल्लाह उसे कैसा उम्दा इनाम अता फरमाते हैं।